ہمارے یہاں لوگ فاتحہ کے حوالے سے بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، وہ نہیں آ رہا یہ نہیں آ رہا۔ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آسان بھاشا میں سمجھا رہا ہوں، نہ کسی کو بلانے کی ضرورت ہے نہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنا زیادہ بڑا عمل ہے یا فاتحہ دینا زیادہ بڑا عمل ہے؟ نماز پڑھنا۔ اچھا، جب نماز فرض ہوئی تھی آپ اور ہمارے اوپر 7 سال کی عمر میں، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ ہماری طرف سے نماز پڑھنا، کہا تھا؟ سیکھا تھا نماز، مدرسے میں سکھائی جاتی تھی پہلے زمانے میں، آپ کے زمانے میں بھی سیکھی نا چیزیں، نماز کے مسائل سیکھے، شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات، سب سیکھا ہے نا۔ اور جب تک زندگی ہے جب تک نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو فاتحہ سیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ فاتحہ کے معاملے میں اتنا ٹینشن میں کیوں آ جاتے ہیں؟ باہر سے مولانا کو بلاؤ، وہ نہیں آ رہا تو یہ نہیں آ رہا تو فلاں نہیں آ رہا، تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جو کچھ آپ کو قرآن میں سے یاد ہے، نہ اس کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے، نہ امامے کا ہونا ضروری ہے، نہ شلوار قمیص کا ہونا ضروری ہے، بس قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے علاوہ چیزیں پڑھی جا رہی ہیں؟ نہیں نا۔ تو یار جب نماز کے اندر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، علم تر کیف سے لے کے والناس تک کی آپ صورتیں پڑھ رہے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، جب نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو وہی کھانا سامنے رکھ کے پڑھ لیں۔ کیا ڈاکٹر نے منع کرے؟ نہیں، جو قرآن آپ نماز میں پڑھ رہے ہو نا، وہ قرآن آپ فاتحہ میں نہیں پڑھ سکتے، ڈاکٹر صاحب نے منع کرا ہے، میڈیکل ایشو ہو جائے گا، نہیں باہر سے کوئی آئے گا تو چم کے فاتحہ ہو۔ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے بھیا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین بھی فاتحہ دیتی ہیں، میرے گھر کی، میں اگر کبھی سارا دن نہ ہوں نا گھر پہ، ایسا نہیں ہے کہ رات 12 بجے تک ہم نے سب ٹرین کر دیا۔ یار جب خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں تو فاتحہ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب مرد نماز پڑھ سکتا ہے تو فاتحہ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب مرد اور عورت حج اور عمرہ کر کر آ سکتے ہیں تو فاتحہ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ساری چیزیں تو کر رہے ہیں نا بڑی بڑی۔ تو سمپل طریقہ یہ میرے مسلمان بھائیوں، آج جن لوگوں کے گھروں میں نیاز فاتحہ کا اہتمام ہے نا، آپ سمپلی جو کچھ قرآن میں سے یاد ہے، آسان بھاشا میں مزید سمجھا دیتا ہوں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اگر چاہیں تو اور پڑھ لیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، آپ کی فاتحہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ مولا کریم جو کچھ پڑھا ہے نا، یہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ پورا کلپ میں بنا کے اپنے چینل پہ ڈال دوں گا، تاکہ اگر کوئی بھول جائے نا تو یہ والا کلپ آپ دیکھ کے فاتحہ پڑھ دیں، ٹینشن ہی ختم، سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ والا کلپ دیکھیں بھائی، امام صاحب بتا رہے ہیں، اور آپ فاتحہ دے دیں۔ اس کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور خاص طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک اس کا ثواب پہنچا۔ اور یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقہ تو فعل میری یہ والی دعا قبول کر لے، میری یہ پریشانی ختم کر دے، میرے گھر میں رزق دے۔ آپ فاتحہ دینا شروع کریں۔ جب جمعے کی تقریروں میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے تو اویئرنس آنی چاہیے نا، شعور آنا چاہیے۔ تو آج سے انشاءاللہ سارے لوگ اپنے گھر کی فاتحہ خود دیا کریں گے، کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔